الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، جس اللہ پاک ذات نے مجھے اور آپ کو دین کی دولت سے نوازا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائی. اور بھی انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہزاروں نعمتیں ہیں جن کا انسان شمار بھی نہیں کر سکتا. ہم ابھی گزشتہ جو ہمارا مضمون جو چل رہا تھا وہ اس پر چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کچھ نشانیاں دکھائی کہ دنیا کو میں نے تمہارے سامنے بنایا، دنیا کے اندر بڑی بڑی چیزیں تمہارے سامنے بنا کر رکھ دی، بڑے بڑے پہاڑ بنا کے رکھ دیے، زمین بچھا دی، آسمان بنا دیا جس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، اور زمین کے اندر نباتات وغیرہ اگائے، آسمان سے بارش برسائی. یہ سب چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو ذرا غور و فکر کرو، اس کے پیچھے کوئی مالک ہوگا، کوئی خالق ہوگا جو اس پوری کائنات کو، جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے. اگلا جو ہمارا مضمون جو چل رہا تھا وہ قیامت کے بارے میں تھا کہ ہر انسان جو دنیا کے اندر قیامت کا انکار کر رہا تھا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اسے دوبارہ حشر کے اندر جمع نہیں کیا جائے گا. جن لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیز پیوست ہو چکی تھی ان کے لیے کیا ہوگا؟ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یعنی جب بڑا ہنگامہ آئے گا، یعنی قیامت آئے گی، جب سور پھونکا جائے گا، سب کے سب لوگ حشر کی طرف دوڑیں گے اور وہاں پر جمع ہونے کی کوشش کریں گے، تو ہر انسان کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اوہو، جو مجھے بتانے والے دنیا کے اندر آئے تھے، میرے پاس جو چیزیں حق آئی تھی، میں نے اس وقت ان کا انکار کر دیا، اور مجھے آج اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اور اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو جہنم کے اندر بھیجا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اس دنیا کے اندر اپنے رب سے ڈرا، یعنی ہر حال میں اپنے رب سے ڈرتا رہا، کسی حال میں بھی وہ انسان ہے، وہ بندہ ہے کہ وہ کسی حال میں بھی اپنے رب سے ڈر رہا ہے، ہر حال میں، کھانے میں، پینے میں، عبادت کے اندر، سب چیزوں کے اندر، کمانے کے اندر، ہر وہ انسان جو اس چیز میں احتیاط کر رہا ہے اور اپنے رب سے ڈر رہا ہے. اپنے رب سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے اوپر چل رہا ہے، جو جو احکام اس کو دیے گئے ہیں اس کے اوپر مضبوطی سے کھڑا ہے، اور ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو گویا کہ وہ انسان اپنے رب سے ڈر رہا ہے، اس لیے وہ سب چیزیں نہیں کر رہا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنی خواہشات نفس کے مطابق نہیں چل رہا ہے. جس طریقے سے دنیا کے اندر ہر انسان کوشش کرتا ہے، اس کے دل میں لالچ ہوتی ہے کہ میں بھی یہ چیزیں بھی حاصل کروں گا، وہ چیزیں بھی حاصل کروں گا. وہ کون سی چیز اس کو آمادہ کرتی ہے ان کاموں پر؟ ایک انسان ہے، وہ زنا بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، ظلم و زیادتی بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے. وہ کون انسان ہوتا ہے جو صرف اپنے نفس کی مانتا ہے، اپنے رب کی نہیں مانتا؟ اور جو انسان اپنے نفس کی مانتا ہے وہ انسان دنیا کے اندر بھی خسارے میں ہے اور آخرت کے اندر تو خسارے میں ہی رہے گا، اور وہاں پر اس کو شرمندگی کا سامنا پڑے گا.
لیکن جو دنیا کے اندر اپنے رب کے سامنے جستگو سے کھڑا رہا وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور وہ کامیابی کیا ملے گی؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ نے بہشت تیار کر کے رکھی ہے، یعنی جو ٹھکانہ تیار کر کے رکھا ہے ایمان والوں کے لیے، مومن کے لیے، اپنے بندوں کے لیے جو اس کے فرما بردار بندے ہیں، ان کے لیے اللہ نے ٹھکانہ بنا کر رکھا ہے تاکہ سزا والوں کو سزا دی جائے اور جزا والوں کو بدلہ دیا جائے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، کب وہ آئے گی؟ فیم انت من ذکراها، یعنی پوچھتے ہیں آپ سے وہ کہ وہ قیامت کب آئے گی، فیم انت من ذکراها، تجھ کو کیا کام ہے اس کے ذکر سے، یعنی تو قیامت کے بارے میں کیوں سوال کر رہا ہے بار بار کب آئے گی؟ یہ چیز تو اللہ نے خفیہ رکھی ہے، راز کے طور پر رکھی ہے کہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راز میں رکھی ہے۔ کب آئے گی اللہ نے صرف واحد نشانیاں ہمارے سامنے ظاہر کر کے رکھی ہے کہ اے میرے بندو یہ حالات تمہارے سامنے جب قیامت آئے گی یہ تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اور یہ تمہارے ساتھ حالات پیش آئیں گے، اور یہ تمہارے ساتھ جہنم کے اندر سلوک کیا جائے گا، تمہیں جہنم کے اندر یہ چیزیں کھانے کے لیے دی جائیں گی، کیا تم یہ سب چیزیں برداشت کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے؟ تو تم سوال کیوں پوچھ رہے ہو اس کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی؟ اس کے بارے میں سوال مت پوچھو، بلکہ اپنی تیاری کرو، اور تیاری کرنے کے بعد اپنے نامہ اعمال کو اللہ کے یہاں جمع کرتے جاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے قیامت کے دن تمہاری نجات کا ذریعہ بن سکیں۔ فیما انت من ذکراها، آپ کو اس کے بارے میں ذکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کے بارے میں آپ کیوں سوال کر رہے ہو، اس کے بارے میں کیوں ذکر کر رہے ہو؟ الی ربک منتہاها، وہ تیری رب کی اس تک پہنچ ہے، تیرے رب کے علاوہ اللہ کے علاوہ اس کو کسی کو علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ نے اس چیز کا علم کسی کو نہیں دے رکھا، تو تم کیوں اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہو؟ جو اللہ نے تمہارے سامنے بہت ساری چیزیں واضح کر دی ہے کہ میرے بندو تمہارے سامنے قیامت آئے گی، اگر تم اپنے خالق پر یقین رکھتے ہو تو پھر یہ کیوں پوچھتے ہو کہ کب آئے گی؟ اس کا مطلب تمہیں اپنے رب پر 100% یقین نہیں ہے اور تم عیاشی کرنا چاہتے ہو، اس لیے یہ چیز پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اس کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کی پہنچ اس کے مالک کے پاس ہے، وہ اسی کو علم ہے کہ وہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی۔ انما انت منذر من یخشاها، تو ڈر سنانے کے واسطے ہے اس کو جو اس سے ڈرتا ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ قیامت کے بارے میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ ان کو اس بات کا جواب مت دو، بلکہ ان لوگوں کو سمجھاؤ جو اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کو سناؤ جو اللہ سے ڈرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو آپ یہ چیزیں سکھاؤ اور ان کو آپ ڈراؤ کہ آپ کو قیامت کے دن اللہ کی نافرمانی کرنے پر تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، اور اللہ کی فرما برداری کرنے پر قیامت میں تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، ایسا لگے گا جس دن دیکھیں گے اس کو کہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر ایک شام یا ایک صبح، یعنی جب قیامت آ جائے گی کہ پھر ہر انسان دیکھے گا اور اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر زیادہ ٹائم ٹھہرے نہیں ہیں، بلکہ ہم نے تو صرف ایک رات اور ایک دن گزاری ہے، اور اتنا محسوس ہوگا ان کو کہ ہم نے صرف دنیا کے اندر ایک انسان 50 سال 60 سال گزارنے کے بعد جب حشر میں کھڑا ہوگا تو انسان کو اتنا احساس ہو جائے گا، انسان کے اوپر اتنی فکر لاگو ہو جائے گی، اور انسان کیا کہے گا کہ مجھے ایسا بھی وہم نہیں لگتا، مجھے اتنا بھی گمان نہیں ہے کہ میں نے دنیا کے اندر شاید ایک دن یا ایک رات گزاری ہے۔ تو سوچو کہ پھر ہمارا وہاں اللہ کے سامنے
کیا جواب دہی ہوگی کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے بسر کیا، وہاں پر ہمارا پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے وقت سے پہلے جو ہمارے پاس اللہ نے موقع دے کر رکھا ہے اس کو اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرو۔ جو ہمارے پاس وقت ہے اس کو اپنا قیمتی وقت بنا کر اللہ کے لیے اس کو قربان کر دو، اللہ کی عبادت میں اس کو خرچ کر دو، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔